السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں میں یہ دو کام اگر آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے اور آپ کا جنت کا رستہ یہ آسان ہو جائے گا۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، لہذا اس میں عبادت کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، آئیے اس حوالے سے چند احادیث ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے، کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزے رکھتے ہیں اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو ان میں قیام کرتے یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو واقعی میں دن بہت چھوٹے ہیں، کھانے پینے کا بھی احساس نہیں رہتا، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر عصر کا وقت جلدی ہو جاتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا ہوتا، اس طرح سردی گزرتی ہے۔ تو اس کے اندر روزے بالخصوص رکھنے چاہیے اور اس کی عادت بھی بنانی چاہیے۔ اب رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے تو ابھی سے رجب شریف کے جو دن باقی ہیں ان میں کچھ روزے ہو جائیں، کچھ شعبان میں روزے ہو جائیں تو پھر رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ ہم پر آسان ہو جائیں گے، تو اس کی تو کم از کم عادت بنا لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے، کہ سردی کے اندر جو ہے وہ آسانی سے آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں، بالکل سکون کے ساتھ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو سردی کی وجہ سے نمازوں میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ روایتوں میں کیا آتا ہے، افضل الاعمال احمزوها، یعنی افضل عبادت وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اور تو اس کے لیے ثواب کے دو حصے ہیں، جس نے سردی میں کامل وضو کیا تو اس کے لیے ثواب کے دو حصے ہیں۔ تو اتنی جو ہے وہ اگر تکلیف ہے کہ سردی کے اندر جو ہے وہ موزے بھی اتارنے پڑیں گے اور جو ہے جیکٹ وغیرہ بھی اتارنی پڑے گی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، تکلیف بہرحال ہے لیکن ثواب بھی تو دگنا ہے، یہ بھی تو دیکھا جائے کہ کتنی جو ہے برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو قیامت کے دن عرش کا سایہ چاہتے ہیں تو نمازوں کی ضرور پابندی کیجئے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہرگز نماز کو قضا مت کیجیے۔ تو امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔